الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا فرض علوم کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس کے ضمن میں ہم نکاح و طلاق کے جو احکام ہیں وہ جان رہے تھے۔ تو آج کے اس نشست کے اندر، آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کیا جانیں گے؟ یہ جانتے ہیں آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جانیں گے کہ نکاح کے ارکان کیا ہیں، یعنی وہ پلرز کیا ہیں جن کی بنا پر نکاح جو ہے وہ مارد وجود میں آتا ہے۔ کیونکہ ارکان یہ عربی میں پلرز کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی فاؤنڈیشن جس چیز پر ہو اسے رکن کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ارکان آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ جانیں گے کہ نکاح کے درست ہونے کی شرائط کیا کیا ہیں، کن وجوہات کی بنا پر نکاح درست ہوتا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر نکاح درست نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم محرمات نکاح جانیں گے، یعنی وہ افراد کے جن سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کی جائے گی۔ اور پھر آخری جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ کفو کا ہوگا، کہ کفو کسے کہتے ہیں، کفو کا شریعت میں کیا ضابطہ ہے، اور کب کفو سے نکاح جائز ہوتا ہے اور غیر کفو سے کب نکاح جائز نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تمام جو چیزیں ہیں آج کے سیشن کے اندر، آج کی نشست میں بیان کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم نکاح کے ارکان کے بارے میں گفتگو کریں تو بنیادی طور پر نکاح کے دو ارکان ہیں، ایک ہے ایجاب اور دوسرا ہے قبول۔ ایجاب کا مطلب ہوتا ہے آفر، یعنی جب آپ کسی کو کوئی آفر کرتے ہیں تو اس کو ہم عربی کے اندر ایجاب کہتے ہیں، اور جب آفر کو قبول کر لیا جاتا ہے، ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، تو اسے قبول کہا جاتا ہے۔ اسے ہم آفر اینڈ ایکسیپٹنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ نارملی ہماری سوسائٹی کے اندر جو رجحان ہے، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایجاب جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی کے موکل کی طرف سے ہوتا ہے، اور قبول جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی اس کو ذرا سمجھیے گا، ہمارے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں نارملی اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو خاتون ہوتی ہیں وہ ہال میں کسی روم میں یا گھر میں اپنے موجود ہوتی ہیں، کہ ان کے پاس ان کے محارم میں سے کوئی جاتا ہے کہ جو ان کی طرف سے اجازت لیتا ہے کہ بھائی ہم آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے کر دیں۔ تو بیسیکلی یہ جو اجازت لی جا رہی ہے ان خاتون سے فلاں بن فلاں کے ساتھ نکاح کرنے کی، اگرچہ وہ خاتون اپنے الفاظ کے ذریعے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے قبول ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ بیسیکلی ان کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے۔ وہ بیسیکلی اس بات کو قبول کر رہی ہوتی ہیں کہ ہاں ہمارا نکاح فلاں بن فلاں سے کر دیجئے۔ تو یہ عورت کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ مسجد آتے ہیں، یا جہاں مرد ہوتا ہے وہاں آتے ہیں، اور قاضی صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں سے ہم نے اجازت لے لی ہے اور اب آپ آگے نکاح پڑھائیں۔ تو قاضی صاحب کے لیے بھی اجازت ہونی چاہیے، اور ورنہ تو نکاح فضولی ہو جاتا ہے۔ اب نکاح فضولی کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن بہرحال جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ مسجد آتے ہیں یا جہاں مرد بیٹھا ہوتا ہے وہاں آتے ہیں، اور پھر جو بھی قاضی صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہارا نکاح، یعنی مرد کو بولتے ہیں کہ میں تمہارا نکاح فلاں بنت فلاں سے اتنے حق کے مہر کے عوض میں کرتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو مرد اس کے رپلائی میں کہتا ہے مجھے قبول ہے۔ تو یہ بیسیکلی قبول ہوتا ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں جو یہ رجحان ہے وہ یہ ہے کہ ایجاب عورت کی طرف سے ہو رہا ہے اور مرد کی طرف سے قبول ہو رہا ہے، لیکن کوئی یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ایسا عین ممکن ہے کہ مرد کی طرف سے ایجاب ہو جائے اور عورت کی طرف سے قبول ہو جائے۔ فار ایگزامپل
مرد جو ہے وہ عورت کو یہ کہے کہ میں تم سے اتنے حق مہر کے عوض میں نکاح کرتا ہوں، کیا تم مجھے قبول کرتی ہو اپنے نکاح میں؟ تو یہ اس کی طرف سے آفر ہو گیا، گواہوں کی موجودگی ہو اور عورت یہ کہتے ہاں میں نے قبول کر دیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ اب اس کیس میں یا اس سیناریو کے اندر ایجاب جو ہے یعنی آفر جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہے، اور جو ایکسیپٹنس ہے، جو قبول ہے، وہ عورت کی طرف سے۔ تو بہرحال ایجاب کسی کی طرف سے بھی ہو، قبول کسی کی طرف سے ہو، ایجاب اور قبول ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی کچھ شرائط ہیں کہ وہ کیسا ایجاب و قبول ہو۔ وہ شرائط کیا ہیں وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے آپ کو جو بات بیان کی وہ یہ کی کہ نکاح کے جو ارکان ہیں یا جس پہ نکاح ڈیپینڈنٹ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں، وہ ایجاب اور قبول ہیں۔ اب اس کی کچھ شرائط ہیں کہ بھائی وہ ایجاب اور قبول جو ہو وہ کس طرح کا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ نکاح ماضی یا حال کے الفاظ کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تم سے نکاح کروں گا، یعنی فیوچر ٹینس میں کہے، مستقبل کے الفاظ کے ساتھ کہے، تو اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ تو جو الفاظ ہو نکاح کے، the words must be in the past tense or either in the present tense، یعنی حال یا ماضی کے الفاظ ہوں، مستقبل کے الفاظ نہ ہوں۔ چنانچہ اگر مستقبل کے الفاظ ہوں گے تو پھر اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طرح تحریر یعنی ان ریٹن، یعنی فار ایگزامپل عورت نے مرد کو ان ریٹن لکھ کے دے دیا، یعنی آج کے دور کے اگر ایگزامپل ہم لیں تو اس نے واٹس ایپ کر دیا عورت نے، یا مرد نے عورت کو واٹس ایپ کر دیا ٹیکسٹ فارم میں کہ بھائی میں تم سے نکاح کرتا ہوں اتنے حق مہر کے عوض میں۔ تو یہ جو ٹیکسٹ فارم میں ایجاب ہے نا، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ ٹیکسٹ فارم میں ہوگا، تحریر میں ہوگا، تو یہ ایجاب و قبول کنسیڈر نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی شرط ہے، وہ اگلی شرط یہ ہے کہ نکاح میں مہر کا اگر ذکر ہے تو ایجاب اس وقت ہوگا کہ جب، یعنی ایجاب پورا اس وقت ہوگا کہ جب مہر کا بھی ذکر کر لے۔ اب ذرا اس کو سمجھے گا، مہر کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ انشاءاللہ پھر تفصیل ہم آگے ڈسکس کریں گے نیکسٹ ٹاپک میں جو ہمارا کل ہوگا۔ ابھی صرف اتنا جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص ایجاب کر رہا ہے، آفر کر رہا ہے، کوئی خاتون آفر کر رہی ہے، کوئی مرد آفر کر رہا ہے، اور اس میں مہر کا ذکر ہے، اس کے اندر جو مہر ہے اس کا ذکر ہے، فار ایگزامپل وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں عورت تمہارے نکاح میں دی اتنے حق کے مہر کے عوض میں۔ اچھا، یہ بات اس کو کہنی تھی قاضی نے، لیکن قبل اس کے کہ وہ مہر کا ذکر کرتا، مرد نے کہہ دیا، بہت جلدی میں تھا، اس نے کہہ دیا ہاں قبول ہے قبول ہے، تو بہرحال اس طرح یہ نکاح نہیں ہوگا۔ صحیح، کیونکہ جب ایجاب پورا نہیں ہوا تو پھر قبول بھی نہیں ہوگا۔ تو ایجاب جو ہے یعنی پوری جو آفر ہے جو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ ہے وہ پوری ہونی ضروری ہے، اس کے بعد جا کے ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، قبول ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی جو شرط ہے وہ ہے کہ نکاح میں ایک شخص دونوں فریقین کا متولی ہو سکتا ہے۔ اس کی کیا مثال ہے، اس کو ذرا سمجھے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک جو نکاح خواہ ہوں، صحیح ہے، مجھ سے ایک خاتون نے کہا کہ بھائی آپ میرا نکاح زید سے کروا دیں، صحیح ہے، زید کو میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، آپ میری طرف سے زید کو میرے نکاح میں قبول کر لیں۔ اچھا، زید نے بھی مجھے یہ کہا، مجھے بھی یہ رسپانسبلٹی سپورٹ کر دی کہ بھائی آپ میری طرف سے ہی قبول کر لیں۔ تو اب میں ایک ہی شخص ہوں اور میں دونوں فریقین یعنی عورت اور مرد ان دونوں پارٹیز کا ریپریزنٹیٹیو بنتے ہوئے تنہا ایجاب و قبول کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی فریقہ، اپنی موکلہ محترمہ فلاں بنت فلاں کا نکاح اپنے فریق، اپنے موکل زید بن فلاں سے اتنے حق کے مہر کے عوض میں کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک ہی بندہ ہے جو پورا سٹیٹمنٹ ایجاب و قبول کر رہا ہے،
تو چونکہ اب دونوں پارٹیز نے، دونوں فریقین نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی تھی، تو لہٰذا اس طرح نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک صورت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو ہی یہ کہے کہ آپ، یعنی جس سے نکاح ہونے والا ہے اس کو یہ کہے کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیں، یعنی میں نے آپ کو یہ اجازت دی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اس کو اجازت ملی، یہاں سے یہ اپنے طور پر یہ کہتا ہے کہ میں اپنا نکاح فلاں بنت فلاں سے کرتا ہوں۔ تو اب یہاں دیکھیں، ایک طرف تو وہ اپنے طرف سے قبول کر رہا ہے، اور دوسری طرف چونکہ اس عورت نے اس کو اپنا وکیل بنا دیا، اپنا ریپریزنٹیٹو بنا دیا، اپنا نمائندہ بنا دیا، تو وہ اس کے بہاف پر بھی ایجاب کر رہا ہے، آفر کر رہا ہے، اور اپنے بہاف پر وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی ایک ہی بندہ ہے، اور وہ دونوں یعنی مرد اور عورت دونوں کی طرف سے ایجاب اور قبول کر رہا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، ایک اور شرط وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مذاق میں بھی الفاظ نکاح کہے تو نکاح ہو جاتا ہے، یعنی چند چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ ان میں مذاق میں بھی یہ کام کیے گئے تو یہ ویلڈ مانے جائیں گے۔ ان میں سے ایک ہے نکاح، دوسرا ہے طلاق، اور تیسرا ہے آزاد کرنا، یعنی غلام ہے اس کو آزاد کر دیا۔ تو آج کے دور میں تو غلام پائے نہیں جاتے، لیکن بہرحال پہلی جو دو کنڈیشنز ہیں وہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو اگر مذاق میں نکاح کیا تو یاد رکھیے کہ یہ نکاح ویلڈ ہوگا۔ اب نارملی کیا ہوتا ہے، جیسے دوست وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں، اس میں آپ کو پتہ ہے بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، اور آپس میں برے معاملات کی طرف وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں نے تم سے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا۔ تو یہ مذاق ہو رہا ہے، لیکن مذاق کو بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح جو یہ موویز اور ڈرامہ کے اندر جو ہے وہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر اس میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے تو اب اگرچہ ان کی انٹینشن نہیں ہے نکاح کرنے کی، لیکن یہ نکاح ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ نکاح کے ارکان کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں تھیں کہ جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی ضروری ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے درست ہونے کی شرائط کیا ہے؟ تو کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نکاح کرنے والوں کا عاقل ہونا، یعنی جو نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، نکاح کرنے جا رہا ہے، دے مسٹ بی سین، یعنی وہ عاقل ہوں، عقل مند ہوں۔ عقل مند سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ خواہ وہ انٹلیکچوئلز نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ڈفرز ہیں ان کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاگل نہ ہو، وہ مجنون نہ ہو۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ گواہ ہونا، یعنی جو نکاح ہے اس میں گواہ ہونا یہ اس کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ چنانچہ گواہ ہونے کا جو معیار ہے وہ شریعت نے کیا دیا، وہ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ دو مرد ہوں، یعنی جو نکاح ہو رہا ہے اس کے دو وٹنس ہوں، مسلمان مرد، یا پھر ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتیں ہوں، ان کے سامنے ایجاب و قبول ہو رہا ہو، وہ سن رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں کہ ہاں بھئی یہ نکاح ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کے افراد موجود ہیں تو نکاح ہو جائے گا، ادروائز اگر ایسے یہ جو کرائٹیریا ہے، یہ تھریشولڈ جو ہے، یہ اگر نہیں پایا جا رہا تو پھر نکاح فاسد ہوگا، نکاح درست نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ گواہ سے مراد فقط وہ نہیں ہے جن کا نام جو ہے وہ نکاح نامے کے اندر لکھا جاتا ہے۔ جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں، all the people who are witnessing the establishment of نکاح، جو جتنے بھی لوگ وہاں پہ انعقاد نکاح کو دیکھ رہے ہیں، اس کو اپنے آنکھوں سامنے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جتنے بھی یہ سب لوگ ہیں، یہ سب کے سب گواہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ظاہر سی بات ہے مرد بھی ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ مرد اور خواتین دونوں ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح گواہ کا جو معیار ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تھرڈ کنڈیشن کیا ہے؟ کہ لازم ہے کہ عورت کی تعیین ہو جائے
چاہے اشارے سے ہو یا باپ دادا کا نام لے کر. یعنی یہ ضروری ہے کہ جہاں نکاح ہو رہا ہو، ایجاب و قبول ہو رہا ہو، تو وہاں یہ ضروری ہے کہ اس بات کو میک شور کیا جائے کہ بھئی کس عورت سے ہو رہا ہے. فار ایگزامپل غفور صاحب ہیں، ان کی 3 بیٹیاں ہیں، صحیح ہے. اب ان کا نکاح جمشید سے مسجد میں ہو رہا ہے، تو قاضی صاحب نے کہا کہ بھائی غفور صاحب کی بیٹی کا نکاح میں نے آپ سے اتنے حق کے مہر کے عوض میں کیا، تو بھائی غفور صاحب کی کون سی بیٹی؟ پہلی والی، دوسری والی، تیسری والی. تو اب یہ کیا ہے؟ تعین ہی نہیں ہو رہی، تو اس طرح نکاح نہیں ہوگا. تو یہ بات میک شور کرنا ضروری ہے کہ بھائی غفور صاحب کی دوسری جو بیٹی ہے، جو منجلی بیٹی ہے، اس سے نکاح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر عورت سامنے موجود ہے، اس طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھائی یہ جو خاتون ہے نا، ان کا نکاح میں نے آپ سے کیا. تو جس کی تعیین ہوگی اسی سے نکاح ہوگا. اسی طرح عورت وہاں موجود نہیں ہے، تو اس کے باپ دادا کا نام لے لیا جائے کہ بھائی شگفتہ بنت زید سے جو ہے وہ آپ کا نکاح ہو رہا ہے، تو تعیین ہو گئی. تو جس کی تعیین ہوئی ہے اسی سے نکاح ہوگا. اب چونکہ ہم دارالفتہ سے بھی وابستہ ہیں، تو مختلف لوگ اپنے سوالات کے سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں. تو اب بالخصوص جو لوگ یہ موویز اور ڈرامہ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بعض دفعہ یہ نکاح وغیرہ اور طلاق وغیرہ کے معاملات کافی آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے ڈرامے میں یہ دیکھا ہے، تو نکاح ہوا یا نہیں ہوا. تو پچھلے دنوں ایک سوال آ رہا تھا کہ بھائی وہ نکاح جو ہے ہو رہا تھا، تو جس سے نکاح کرنا تھا، جس کو پتہ تھا جس کے نکاح ہو رہا ہے، اس کے بجائے کوئی اور عورت جو ہے وہاں پہ بیٹھ گئی تھی. تو اب نکاح اس سے ہوا یا کس سے ہوا؟ تو بھائی جواب یہ ہے کہ سمپل، جس کی تعیین ہوئی اس سے نکاح ہوا، ٹھیک ہے. جس کی تعیین ہوئی اس سے نکاح ہوا، جس کا نام لیا گیا اس سے نکاح ہوا، جس کی طرف اشارہ کیا گیا اس سے نکاح ہوا. اب چاہے وہ کوئی اور ہو یا وہی عورت ہو. تو اب ہوتا بھی یہاں پہ ضمناً بھی بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ بعض دفعہ ان موویز سے اور ڈرامہ سے مسائل لے رہے ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کوئی ڈرامہ وغیرہ آیا ہوگا، تو اس میں ایک سوال ہمارے پاس آیا ایک سائلہ کی طرف سے، خاتون کی طرف سے، کہ بھائی وہ ایک عورت کو خلا ہو گئی اور خلا کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اس سے نکاح کر لیا، تو نکاح ہو گیا نہیں ہوا. تو اب اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں. اب چونکہ وہ تھوڑی سی دیندار ہوں گی، ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے پوچھ لیا. اچھا، دیندار بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پوچھ لیا، ورنہ ڈرامہ دیکھنا تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ڈرامے موویز وغیرہ دیکھنا. لیکن بہت ساری ایسی خواتین بھی ہوں گی تو جو اسی کو دین سمجھ رہی ہوں گی کہ مطلب یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. اور جس طرح خلا کے معاملات میں ہمارے ہاں خرابی پائی جا رہی ہے، تو وہ تو اس کا تو الامان والحفیظ بڑا ہی خراب معاملہ ہے. تو بہرحال تو ہم یہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ نکاح کے درست ہونے کے لیے عورت کی تعیین ہونا لازم اور ضروری ہے. اچھا، نیکسٹ ہے کہ ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس میں ہونا. ایک ہی مجلس سے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جہاں ایجاب ہو رہا ہو اسی مقام پر قبول ہو رہا ہو. اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، ذرا وہ سماعت کریں. دیکھیں، ہمارے ہاں ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھائی عورت تو اپنے گھر میں ایجاب کر رہی ہے اور قبول تو مسجد میں مرد کر رہا ہے، تو ایک ہی جگہ ایک ہی مقام کہاں ہوا؟ تو ایسا نہیں. جیسا کہ شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ جو عورت کے محارم ہوتے ہیں وہ عورت کی طرف سے اجازت گھر میں لیتے ہیں اس بات کی کہ ہم آپ کی طرف سے ایجاب کر لیں وہاں جا کر، مسجد جا کے یا فلاں جگہ جا کر، ٹھیک ہے. تو وہ اس سے بیسیکلی اپنی اجازت لے کے آ رہے ہوتے ہیں. عورت اس وقت نکاح کا ایجاب نہیں کر رہی ہوتی، نکاح کی آفر نہیں کر رہی ہوتی. اب یہ لوگ جب مسجد آ جاتے ہیں تو ایک ہی مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں، دلہا والے بھی، دلہن والے بھی، قاضی صاحب بھی. تو پھر وہاں پر دلہن کی طرف سے جو ایجاب ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر مرد جو ہے اسے قبول کرتا ہے. تو یوں ایک ہی مجلس میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے. اب بعض دفعہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہے وہ باہر کسی ملک کے اندر ہے اور جو لڑکی ہے وہ یہاں پاکستان میں ہے، اور لڑکا وہاں سے اسکائپ کے تھرو یا پھر فون کال پہ جو ہے وہ ایجاب کر رہا ہوتا ہے یا قبول کر رہا ہوتا ہے، اور لڑکی یہاں سے ایجاب کر رہی ہوتی ہے، قبول کر رہی ہوتی ہے. تو یاد رکھیے اس طرح نکاح ویلڈ نہیں ہوتا، نکاح یہ فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ مجلس ایک نہیں ہے. اگرچہ آپ کو وہ آن اسکرین نظر آ رہا ہے، بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک اور مقام پر ہے اور آپ ایک اور مقام پر ہیں، تو اس لیے اس کو
ایک مجلس قرار نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے، فقہا نے یہ بات بیان کی کہ فون پر ایجاب و قبول نہیں ہوتا، اسکائپ پر جو ایجاب و قبول ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اب اگر یہ سچویشن ہو تو کیا کیا جائے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ جو بھی شخص باہر ہے، یا یوں سمجھ لیں جیسے لیٹ سپوز لڑکا باہر ہے اور نکاح جو ہے یہاں کراچی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، تو لڑکے کو چاہیے کہ وہ کسی کو اپنے نکاح کے منعقد ہونے کا وکیل بنا دے، چاہے وہ اس کا بھائی ہو، دوست ہو، کوئی اور ہو، وہ اس کو فون کے ذریعے آن فون یا آن اسکائپ وہ اس کو اپنا وکیل بنا دے کہ بھائی آپ میرے بہاف پر فلاں بنت فلاں سے اتنے حق کے مہر کے عوض میں ایجاب کر لیں یا قبول کر لیں۔ اب وہ جس کو اپنا وکیل بنایا وہ اس مقام پر پہنچ جائے جہاں ایجاب و قبول ہو رہا ہے، تو یوں ایجاب اور قبول ایک ہی مجلس میں ہو جائے گا اور اس طرح ان لوگوں کا نکاح ہو جائے گا۔ اچھا، نیکسٹ کنڈیشن ہے کہ قبول ایجاب کے مخالف نہ ہو۔ یہ بہت سمپل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آفر ہے اس کے اکارڈنگلی ہی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آفر یعنی ایجاب یہ ہوا کہ بھائی مثال کے طور پر قاضی صاحب یہ کہیں کہ بھائی میں اپنی موکلہ سلطانہ بنت سلطان کا نکاح 1,00,000 حق کے مہر کے عوض میں آپ سے کرتا ہوں، کیا آپ نے قبول کیا؟ لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں نے 10,000 روپے حق کے مہر کے عوض میں قبول کر لیا۔ تو یوں دیکھیں کہ آفر کچھ اور تھی، ایکسیپٹنس کچھ اور ہوئی، ایجاب کچھ اور تھا، قبول کچھ اور ہوا۔ آفر جو تھی وہ 1,00,000 حق کے مہر کے عوض میں تھی، اور یہاں یہ جو قبول کر رہا ہے وہ 10,000 روپے حق کے، تو یہ ایک دوسرے کے اکارڈنگلی نہیں ہوا، موافق نہ ہوا، تو اس بنا پر یہ نکاح درست نہیں ہوگا، ایجاب قبول کے موافق نہ ہوگا۔ نیکسٹ ہے کہ لڑکی بالغہ ہے تو اس کا راضی ہونا، یعنی اگر کوئی لڑکی ہے وہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، وہ بالغہ ہے، صحیح ہے، شی ہیز ریچ دا ایج آف پیورٹی، یعنی وہ بالغہ حد بلوغت کو پہنچ چکی ہے، اور عورت کی جو بلوغت کی عمر ہے وہ علماء نے بیان فرمائی 9 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ تو اگر اس دوران جو ہے وہ بلوغت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ بالغ ہو جائے گی، ورنہ اگر نہیں ہوئے تو 15 سال میں اس کو بالغہ شمار کیا جائے گا۔ تو اگر لڑکی بالغہ ہے اور اس کے گھر والے اس کا نکاح کر رہے ہیں تو اس کا راضی ہونا ضروری ہے، چنانچہ اگر اس نے انکار کر دیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پر علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر ایک کنواری لڑکی ہے، دوشیزہ ہے، تو اس نے اگر ایجاب کے وقت ہلکا سا رونا شروع کر دیا تو اس کو ایکسیپٹنس ہی مانا جائے گا، اس کو رضامندی ہی شمار کیا جائے گا، کیونکہ نارملی اس طرح کی جو خواتین ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے شرم و حیا کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ تھوڑی سی ہیزیٹیشن فیل کرتی ہیں، ہیزیٹیٹ ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح قبول ہے نہیں کرتی۔ آج کا معاملہ تھوڑا سا جدا ہے، لیکن بہرحال نارملی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو تھوڑی بڑی عمر کی ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتی ہیں اور ایک اچھی نگاہ وہ چیزوں پر رکھتی ہیں، تو ان کا فقط رونا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا، ان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ قبول ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ مانے جائیں گے، ایکسیپٹ کیے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی خاتون ہے، کوئی لڑکی ہے، وہ بہت زیادہ چیخنا شروع ہو گئی، چلانا شروع ہو گئی، دوڑ سے دھاڑے مار کے شروع ہونے لگ گئی، تو یہ پھر رضامندی شمار نہیں کی جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بالغہ کوئی عورت ہے تو اس کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اگلی شرط ہے کہ آئندہ زمانے کی طرف منسوب یا مخصوص وقت کے لیے نکاح کیا تو نکاح نہ ہوا۔ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ زید جو ہے وہ زینب کو کہتا ہے کہ بھائی میں نے تم سے اگلے سال نکاح کیا، تو اب یہ وہی بات ہے کہ آئندہ زمانے کی طرف منسوب کر رہا ہے، بعد کے وقت کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو یہ نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے مخصوص وقت کے لیے نکاح کیا، جیسے اس نے کہا کہ بھائی ہم مطلب یہ کہا کہ میں نے 2 مہینے کے لیے تم سے نکاح کیا یا 2 ہفتے کے لیے تم سے نکاح کیا، تو یہ جو چیز ہے نا، یاد رکھیے کہ یہ ہوتا ہے متع، اور متع یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔
اہل تشیع کے ہاں یہ جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں اہل اسلام کے میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس طرح کا اس نے اپنے ذہن میں ایک ارادہ رکھا کہ بھائی میں نکاح تو کر رہا ہوں لیکن 2 ہفتے بعد اس کو طلاق دے دوں گا، لیکن نکاح میں کوئی اس طرح کی کنڈیشن ذکر نہیں کی ہے کہ میں نے 2 ہفتے کے لیے نکاح کیا، تو ایسی صورت میں اس کا نکاح ہو جائے گا۔ یعنی ذہن میں تو ہے کہ 2 ہفتے بعد طلاق دے دوں گا، لیکن الفاظ جو ایجاب ہو رہا ہے، جو آفر ہو رہی ہے، اس میں ایسی کوئی چیز ذکر نہیں ہے، وہ نارمل الفاظ ہیں، تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم 2 ہفتے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، یا ہم نکاح کرتے ہیں 1 سال کے لیے، تو یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ متع ہوگا اور یہ جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں مزید ذکر کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم آسان انداز میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم ٹیکنیکل بھی ہوں گے کہ بعض چیزوں میں ٹیکنیکلٹیز ہیں اور ان کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے۔ تو بالخصوص جب طلاق کے مسائل ہم پڑھیں گے تو وہاں ہم بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جائیں گے، تو اس لیے تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو آپ فریش کر کے اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ وہ چیز سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو چیز بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ آخر میں سوال کر سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ جو گروپ ہے وہاں پہ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو میں آنسر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے محرمات کا بیان، یعنی وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں، یا کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو بیسیکلی جو دیکھا جائے تو یہ 8 قسم کے افراد ہیں، یہ 8 قسم کی وجوہات ہیں جن کی بنا پر نکاح جو ہے وہ کسی مرد اور عورت کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے نسب، دوسرا ہے مصاہرت، تیسرا ہے عدد، چوتھا ہے رضاعت، پانچواں ہے تعلق کے حق کے غیر، چھٹا ہے کفر و شرک، ساتواں ہے ملک، اور آٹھواں ہے جمع بین المحارم۔ ان سب کی تفصیل انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہیں اور ان سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلے ہے نسب۔ نسب سے کیا مراد ہے؟ یعنی 7 عورتیں ایسی ہیں یا 7 طرح کی عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی ہے ماں۔ ماں سے مراد ماں بھی ہے، نانی بھی ہے، پرنانی بھی ہے، سکڑ نانی بھی ہے، لکڑ نانی بھی ہے، دھکڑ نانی بھی ہے، جتنی بھی شکڑ پکڑ ہیں سب نانیاں ہیں۔ اسی طرح ماں میں دادی بھی داخل ہے، پردادی بھی ہے، سکڑ دادی بھی ہے، لکڑ دادی، سب اس میں شامل ہیں اوپر تک۔ دوسرا ہے بیٹی۔ تو بیٹی میں بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی کی بیٹی یعنی پوتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، سوری نواسی جسے ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح جو پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں، ان سب سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ سب بیٹی کی کیٹیگری میں آئیں گی۔ بہن ہے تو بہن سوتیلی بہن ہو یا حقیقی بہن ہو، اخیافی بہن ہو، یعنی ماں شریک بہن ہے یا باپ شریک بہن ہے یا اپنی حقیقی بہن ہے، تو اس طرح کی جو بہن ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس میں وہ بہنیں نہیں آئیں گی جن کو ہمارے عرف میں بہن کہا جاتا ہے، یعنی خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، یہ اس میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چوتھا ہے پھوپھی۔ تو پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خالہ ہے تو خالہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھتیجی ہے، بھائی کی بیٹی ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور بھانجی ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 7 کیٹیگریز کی خواتین ہیں، ان سے نکاح نسب کی بنا پر نہیں ہو سکتا۔ آگے ہے مصاہرت، یعنی سسرالی رشتے۔ اب سسرالی رشتے یہ جو ایک ٹاپک ہے یا یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح اس کی سینسیٹیوٹی ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی عورت کی بیٹیاں کہ جس سے بعد نکاح خلوت صحیحہ ہو چکی ہو، یعنی فار ایگزامپل ایک شخص ہے، اس نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا کہ جس کی آلریڈی بیٹیاں تھیں یا بیٹی تھی، ٹھیک ہے، اس مرد نے اپنی بیوی سے نکاح کرنے کے بعد تعلق وغیرہ بھی قائم کر لیا، تو اب اگر وہ مرد اس اس عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ صحیح؟ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے
کہ اگر اس عورت کی بیٹی کو شہوت کے ساتھ، لسٹ کے ساتھ چھو بھی لیا تو اب اس کی اپنی بیوی یعنی اس بیٹی کی ماں جو اس کی جس سے اس نے شادی کی تھی وہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. صحیح؟ یہ بات سمجھیے گا، میں نام لے کے ذرا ایگزامپلس کو کلیئر کرتا ہوں. لیٹ سپوز زید نے زینب سے نکاح کیا اور زینب کی ایک بیٹی تھی زلیخا. ٹھیک ہو گیا. اب زید اور زینب کا نکاح ہوا، تعلق قائم ہوا. اب زید جو ہے یہ زینب کی بیٹی زلیخا سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا. یعنی لیٹ سپوز زینب کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اب زید زلیخا سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی. اسی طرح عورت اس کی زندہ تھی، یعنی زید کی بیگم بیوی اس کی زوجہ زینب جو ہے وہ زندہ تھی. اگر زید نے شہوت کے ساتھ جو ہے وہ زلیخا کو یعنی زینب کی جو بیٹی ہے اس کو چھو لیا تو یہ زینب زید پر حرام ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس طرح حرام ہوگی کسی صورت میں اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی. صحیح؟ تو یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے. اسی طرح زوجہ کی ماں، دادی اور نانی، یعنی کسی شخص نے کہیں نکاح کیا تو جو اس کی ساس ہے یا اسی طرح زوجہ کی جو دادی اور نانی ہیں یہ بھی اس کے اوپر حرام ہو گئی ابدی حرمت کے ساتھ. اس طرح باپ دادا کی منکوحہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کا باپ ہے بکر، بکر نے ایک اور شادی کر لی، ٹھیک ہے، زلیخا سے. تو اب یہ جو زید ہے یہ اپنے باپ بکر کی جو منکوحہ ہے یعنی اس نے دوسری شادیوں کی ہے، اپنے باپ کے انتقال کے بعد یہ اس زلیخا سے اس کی اپنی سوتیلی ماں سے یہ نکاح نہیں کر سکتا، یہ شادی نہیں کر سکتا. اسی طرح بیٹے پوتے، یہ ہوتے لکھ دیا یہاں پہ، یہ پوتے ہیں، بیٹے پوتے کی بیویاں، یعنی اگر کوئی شخص ہے اس کا بیٹا ہے اور بیٹے کی بیوی ہے یعنی اس شخص کی بہو، تو اس سے بھی نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. صحیح؟ مثال کے طور پر بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اب یہ سسر اپنی بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہاں پر ایک چیز جو معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور اس سے پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو ایشوز ہیں کس قدر سینسیٹیو ہیں. کیونکہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس لوگ اپنے سوالات کے سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں، تو پچھلے دنوں ایک خاتون نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے جو سسر صاحب ہیں وہ ان کے اوپر ایک بری نگاہ رکھتے ہیں. تو پھر انہوں نے تفصیل بیان کی. بھائی انہوں نے بات یہ بیان کی کہ بھائی ہم جب شادی ہوئی نہیں تو میں ان کے پاس جاتی تھی تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور میں بس یوں سمجھ لیں کہ بڑے ہیں بزرگ ہیں تو سر پہ ہاتھ رکھوا لیتی تھی، پھر اپنا کام وغیرہ کرتی تھی یا سلام کرتی تھی. تو ریسنٹلی پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہاتھ ملانا شروع کیا. اچھا جب ہاتھ ملانا شروع کیا تو وہ تھوڑا سا مجھے معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہوئے. تو ایک دفعہ تو انہوں نے بالکل ایسے ہاتھ پکڑ لیا کہ میں نے بغیر ہاتھ میں چھڑایا، اور پھر بعد انہوں نے کہا نہیں وہ بچی تھوڑی ڈر گئی تھی. تب ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی اس سے کہیں نکاح میں فرق تو نہیں پڑا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی کو بھی شہوت آ گئی تھی، یعنی چاہے سسر کو چاہے بہو کو، تو یہ نکاح جو تھا اس عورت کا اس کے شوہر سے یہ نکاح فاسد ہو گیا. یعنی یہ عورت اپنے ہسبینڈ پہ، اپنے شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. کس بنا پر؟ حرمت مصاہرت کی بنا پر. تو اس لیے اس طرح کے معاملات میں احتیاط ہی کرنی چاہیے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو خبیث النفس ہوتے ہیں، ان کا نفس جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اپنے بڑھاپے میں جانے کے باوجود بھی وہ اس طرح کے حرکات کر رہے ہوتے ہیں، گھر خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے اب یہاں پر جو شوہر ہے وہ بیچارہ آتا ہے کہ بھئی اس میں میرا کیا قصور ہے، میرا کیوں گھر خراب ہوا. تو قصور یہ ہے کہ آپ نے شریعت کی پاسداری نہ کرتے ہوئے اس کو تعلیم شرع نہ دی تھی، اس کو سمجھایا نہیں تھا کہ تم نے کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا. تو اس بنا پر یہ پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں.
تو لہٰذا یہ جو ہم سسرال رشتے بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر شہوت کے ساتھ چھو لیا تو پھر یہ عورت اپنے شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہی بات آگے بیان کی جا رہی ہے کہ شہوت کے ساتھ چھونے سے بھی حرمت ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ مرد کو انزال نہ ہو جائے۔ چنانچہ اگر شہوت کے ساتھ چھوا لیکن اسی وقت ایجاکولیشن ہو جاتی ہے، انزال ہو جاتا ہے مرد کو، تو پھر حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ اچھا، مزید کہتے ہیں کہ حرمت مصاہرت ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عورت زندہ ہو اور کم از کم 9 برس کی ہو۔ یہ بیسیکلی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی چھوٹی بچی ہے اور اس کو شہوت کے ساتھ کوئی مرد چھو لیتا ہے تو اگر اس کی عمر 9 برس سے کم ہے تو وہاں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ آگے کہتے ہیں کہ حرمت مصاہرت کے سبب نکاح ختم نہیں ہوتا، یعنی فوراً نکاح ختم نہیں ہو جاتا کہ وہ عورت آزاد ہے، جہاں چاہے اب نکاح کر لے۔ لیٹ سپوز اگر داماد نے شہوت کے ساتھ جو ہے اپنی ساس کو چھو لیا، رائٹ، تو اس کی جو بیوی ہے وہ اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ لیکن وہ عورت جو اس کے اوپر حرام ہو گئی اس کا نکاح فوراً ختم نہیں ہو گیا، بلکہ فرمایا کہ جب تک متارکت نہ ہو جائے، یعنی دونوں جدا نہ ہو جائیں اور عدت نہ گزر جائے، اس وقت تک وہ جو بیوی ہے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد محرمات نکاح میں مزید کلام کریں تو آگے ہے تعلق کے حق غیر، یعنی اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے جو کسی اور کے نکاح میں آلریڈی ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر وہ عورت ایسی عورت سے نکاح کرنے جا رہا ہے جو آلریڈی عدت میں ہے، صحیح ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس طلاق ہو گئی، وہ عدت گزار رہی ہے، تو اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ جو عدت میں ہے وہ من وجہ نکاح میں ہی ہوتی ہے۔ عدد سے کیا مراد ہے کہ ایک وقت میں 4 سے زائد نکاح مرد نہیں کر سکتا۔ رضاعت 2.5 سال کی عمر تک بچے نے عورت کا دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت ہو گئی۔ تو یاد رکھیے کہ بچے کو جو دودھ پلانے کی میکسیمم عمر ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا جائز ہے، اس کے بعد اگر دودھ پلائے گی عورت تو وہ گناہ گار ہوگی، رائٹ۔ لیکن رضاعت جو ہے یعنی دودھ کا جو رشتہ ہے وہ 2.5 سال کی عمر تک قائم ہو سکتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2.5 سال تک اگر اس نے دودھ پلایا تو رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ تو قائم ہو جائے گا، اور اس بنا پر وہ عورت اور اس کے بچے اس بچے کے اوپر حرام ہو جائیں گے رشتے کے اعتبار سے، نکاح کے اعتبار سے، لیکن بہرحال رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن 2.5 سال کے بعد اگر وہ عورت دودھ پلاتی ہے تو اگرچہ دودھ پلانا ناجائز اور گناہ تھا لیکن رضاعت ثابت نہیں ہوگی، وہ بچہ اور اس عورت کے دیگر جو اس کے بچے ہیں وہ آپس میں دودھ شریک بہن بھائی نہیں ہوں گے، کیونکہ یاد رکھیے دودھ شریک جو بہن بھائی ہیں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے ہے جمع بین المحارم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کرنا، یا بھتیجی اور پھوپھی یا خالہ اور بھانجی ان کو ایک ہی وقت میں نکاح میں کر لینا، یعنی ایک عورت ہے اس کی پھوپھی سے بھی نکاح کر لیا، ایک عورت ہے اس کی بھانجی سے بھی ساتھ میں نکاح کر لیا، تو یہ نہیں ہو سکتا، جو دوسرا جو نکاح وہ کرے گا وہ نکاح ویلڈ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر دونوں سے ایک ساتھ نکاح کر رہا ہے، 2 بہنیں ان سے ایک ساتھ نکاح کر رہا ہے، تو یعنی ایک ہی وقت میں کر رہا ہے کہ بھائی میں فلاں بنت فلاں اور فلاں بنت فلاں کو اپنے نکاح میں لے رہا ہوں، دونوں سے ایک ساتھ نکاح کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کسی سے بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر بالفرض جو ہے وہ آگے پیچھے نکاح کیا، یعنی پہلے ایک بہن سے کر لیا، نکاح ہو گیا، اس کے بعد دوسری بہن سے کر رہا ہے، جب دوسری بہن سے کرے گا تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ یہی بات یہاں بیان کی گئی کہ ایک ہی وقت میں کیا تو کسی سے نہ ہوا، اور اگر الگ الگ اوقات میں کیا تو دوسری کا نکاح نہ ہوا۔ آگے جو اگلا سبب ہے وہ ہے ملکیت، یعنی عورت اپنے غلام اور مرد اپنی کنیز سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کفر اور شرک، یعنی کیا مطلب اس کا؟
مسلمان مرد کا نکاح کتابیہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی مسلمان مرد ہے وہ کسی غیر مسلم سے نکاح کرنے جا رہا ہے تو وہ غیر مسلم اگر کتابیہ ہے یعنی اہل کتاب میں سے ہے، وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، جیوز ہے یا کرسچن ہے، تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی ہندو سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس وقت ہے کہ جب وہ جو عورت ہے وہ واقعتاً جیو ہو، واقعتاً وہ کرسچن ہو. چنانچہ اگر وہ ایتھیسٹ ہو گئی یا پھر اپنا دین چھوڑ چکی ہے تو ایسی صورت میں اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد ہی سے ہو سکتا ہے، کسی اور سے نہیں ہو سکتا. یہاں ایک بات ضمن میں اور عرض کرتا چلوں کہ جو مسلمان ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان سے ہی نکاح کریں. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اہل تشیع میں نکاح کر لیا جاتا ہے، تو اہل تشیع کے جو عقائد ہیں وہ کفری عقائد ہیں، تو ان سے اگر نکاح کریں گے تو وہ نکاح ہرگز نہیں ہوگا. تو لہٰذا صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں سے، اپنے جیسوں سے ہی جو ہے وہ نکاح کرنا چاہیے. اب آگے آ رہا ہے کفو کا بیان. تو نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کفو کا بیان. کفو کا مطلب ہوتا ہے برابری یا ہم پلہ، اور اس کی شرعی تعریف یہ ہے کہ مرد عورت سے نسب وغیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح لڑکی کے اولیاء کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے باعث ننگ و عار ہو، باعث شرم و ندامت ہو. یعنی جو دونوں فریقین ہیں، اس میں مرد ہے عورت ہے، تو مرد جو ہے وہ عورت سے اتنا کم حیثیت کا نہ ہو کہ جب عورت اس سے نکاح کر لے تو وہ پھر جو گھر والے ہیں عورت کے وہ اس سے کہیں یار کس سے تم نے نکاح کر لیا، یار یہ ہماری مطلب ہمارے لیول کا تو نہیں ہے نا. اب دیکھو اب ہماری سوسائٹی میں موو کرنا ہوتا ہے، لوگ ہم سے کہیں گے یار کس سے تم نکاح کروا دیا اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے باعث شرم و ندامت ہو. اب اس کا معیار کیا ہے شریعت میں، تو اس کو جاننے سے پہلے ایک دو چیزیں مزید ہیں، ذرا وہ سمجھ لیں. تو کہتے ہیں کہ کفات یعنی کفو ہونا صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے. یعنی اگر عورت مرد کے مقابلے میں کم حیثیت والی ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر مرد عورت کے مقابلے میں کم حیثیت والا ہے، کم مرتبے والا ہے، اس کا ہم پلہ، اس کے کفو نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں. اچھا اس کا معیار کیا، اس کا دار و مدار عرف پر ہے. عرف میں کس چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے. جب ہم ایگزامپلس آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح اس میں عرف و حیثیت حاصل ہے. تو کہتے ہیں کہ عمومی طور پر اس میں 6 چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے: نسب، اسلام، پیشہ، دینداری، مال، آزادی. اچھا نسب سے کیا مراد ہے؟ نسب سے مراد یہ ہے کہ دونوں کا نسب جو ہے، اگر وہ ایک کا نسب اعلیٰ ہے اور دوسرے کا نسب جو ہے یعنی مرد کا نسب کم درجے کا ہے. لیٹ سپوز عورت جو ہے وہ سیدہ ہے اور مرد جو ہے وہ پٹھان ہے یا میمن ہے یا سید سے کم مرتبے کا ہے، تو یہ غیر کفو شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی عربی ان نسل ہے اور دوسرا عجمی ہے تو یہ نسب کے اعتبار سے کم مرتبہ شمار کیا جائے گا. لیکن اگر مرد جو ہے وہ عجمی ہے لیکن وہ ہے عالم، صحیح ہے، تو یہ علم کی جو وجاہت ہے یہ نسب پر فوقیت رکھتی ہے، تو اس اعتبار سے پھر وہ اس کا کفو شمار کیا جائے گا. دوسرا ہے اسلام. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ لیٹ سپوز عورت جو ہے اس کے آبا و اجداد جو ہے وہ مسلمان گزرے ہیں، وہ نسل در نسل در نسل سب مسلمان تھے، لیکن مرد جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس کے والد جو ہیں وہ غیر مسلم تھے، اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، یا اس کے والد مرد کے والد نے اسلام قبول کیا تھا اور یہ جو ہے ابھی اس نے یہ مسلمان ہے اس کا بیٹا. تو ایسی صورت میں یہ جو عورت کے گھر والے ہیں ان کے لیے یہ باعث سے ندامت اور شرم ہوگا کہ ہم ایسے بندے سے نکاح کر رہے ہیں کہ جس کے آبا و اجداد جو ہیں وہ کافر تھے. تو یہ تھوڑا سا ان کے لیے سوسائٹی میں جب وہ اپنے معاشرے میں جائیں گے تو ایک
نگاہ نیچی کرنے کا سبب و ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر عورت نے ایسے شخص سے نکاح کر لیا جو اس کا ہم پلہ نہیں تھا، کفو نہیں تھا، بغیر اپنے گھر والوں کی اجازت سے، تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح پیشہ ہے، یعنی جو مرد کا جو پروفیشن ہے وہ کیا ہے۔ اگر اس کا پروفیشن ایسا ہے کہ اس طرح کے پروفیشن والے کو ایز سچ کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی اور ایک عام سا بندہ ہی شمار کیا تھا، لیٹ سپوز وہ موچی ہے، اب عورت جو ہے ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس نے ایک موچی سے یا وہ چائے کے ہوٹل پہ کام کرنے والا پٹھان تھا اس سے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہوگا، یہ جو اس کے گھر والے ہیں اس کے لیے باعث شرم و ندامت ہوگا، یار تمہیں مطلب یہی ملا تھا، ہم تمہارا نکاح کسی اچھے سے کروا دیتے، کسی اور اچھے خوبصورت لڑکے سے کروا دیتے، تم نے اس سے ہی کیا، ایک ہوٹل پہ کام کرنے والا لڑکا ایک موچی سے۔ تو یہ کیا ہوا، یہ پیشے کے اعتبار سے اس کا برابر نہیں، اس کی برابری کرنے والا نہیں ہوا۔ اسی طرح پہلے کے دور میں علماء نے یہ بات بیان کی کہ یہ جو میراثی ہیں، میوزیشنز ہیں، یہ آرٹسٹ وغیرہ ہیں، یہ جو ہے وہ ہم پلہ نہیں تھے، یہ کفو نہیں تھے، لیکن آج کے دور میں یہ ہماری سوسائٹی میں، وہی بات جو میں نے کہا تھا نا کہ اس کا دار و مدار عرف پر ہے، ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی عورت کسی بہت بڑے آرٹسٹ سے نکاح کر لے تو اس کو ایسا جتنا برا نہیں سمجھا جاتا، یعنی سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، سوسائٹی میں اس کو برا نہیں سمجھا، وہ بہت بڑا کوئی میوزیشین ہے، لیٹ سپوز مجھے ایک بندے کا نام یاد آ رہا ہے جو بھی کافی مشہور و معروف ہے، غالباً اس کا نام عاطف اسلم ہے، یہ سنگر ہے، شاید آپ لوگ کو معلوم ہو یا نہ ہو سکتا ہے معلوم ہو، لیکن بہرحال تو اب اس سے کوئی عورت نکاح کر لے تو وہ تو گھر والے تو خوش ہوں گے، یار ہماری بیٹی نے ایسے بڑے سنگر سے کوئی نکاح کر لیا، لیکن پہلے کے دور میں اس کو تو میراثی کہا جاتا اور اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، اس طرح جو یہ آرٹسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جو کمیڈینس ہوتے ہیں، ان کو تو بھانڈ کہا جاتا کہ بھائی یہ تو ایسے ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، صحیح۔ تو اس دور میں نکاح کیا تو وہ غیر کفو میں نکاح ہوا، لیکن آج کے دور میں عرف تبدیل ہو گیا تو اب وہ کفو میں نکاح ہے۔ اسی طرح پہلے کے دور میں جو قرآن پڑھنے والے ہوتے، قرآن پڑھانے والے ہوتے، ان کو بڑی عزت اور وقت دی جاتی، لیکن آج کے دور میں جو قرآن پڑھانے والے ہیں، جو قاری صاحبان ہیں، تو اگر کوئی عورت ہے اچھے گھرانے کی ہے، وہ کسی قاری صاحب سے نکاح کر لے جو سب بچوں کو قاعدہ وغیرہ پڑھاتے ہوں، تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ جو گھر والے ہیں وہ بولیں گے اس سے نکاح کر لیا تم نے، حالانکہ یہ بڑا اچھا کام ہے، قرآن پڑھانا اور قرآن سیکھنا ہے تو بہترین کام ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، تو حضور تو اس کو بہترین شخص قرار دے رہے ہیں، لیکن چونکہ یہاں شریعت نے معیار عرف پر رکھا ہے، تو عرف میں چونکہ اب ایسے پیشے کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہوتا، تھوڑا سا کم درجے کا سمجھا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ غیر کفو شمار ہوگا۔ اسی طرح دینداری، دینداری سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی کبابی جو ہے اس طرح کا بندہ ہے، تو اس سے اگر نکاح کر لیا تو یہ بھی غیر کفو میں نکاح ہے۔ اس طرح مال کے اعتبار سے، یہاں مال کے اعتبار سے کہیں یہ مراد کوئی نہ سمجھے کہ بھائی جس طرح اگر عورت اگر ایک ویل آف خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو مرد بھی ذرا ہائی فائی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، برا ایک بینک بیلنس ہو، نہیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ اصل چیز یہ ہے یہاں پہ جو شریعت نے بتایا وہ یہ کہ جو مرد ہے اس کے پاس اس قدر مال ہو کہ اگر جو مہر مقرر کیا ہے، مہر معجل جو فوری ادائیگی کرنی ہوتی ہے وہ دے سکتا ہو، اور عورت کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جو اس کی بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، جو نام نفقہ کہلایا جاتا ہے، وہ اس کو پرووائڈ کر سکتا ہو، تو یہ اس کا ہم پلہ ہے مال کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک عورت ہے وہ ملک ریاض کی بیٹی ہے تو وہ ایسے شخص سے نکاح اگر کر لے کہ جو صرف اس کو اس مہینے کی جو ہے وہ اخراجات دے سکتا ہو، اگرچہ اس کے پاس نہ ہائی فائی کوئی بینک بیلنس نہ ہو اور مہر معجل کی ادائیگی کر سکتا ہو، تو یہ اس کا کفو ہوگا، یہ اس کا ہم پلہ ہوگا۔ اس طرح آزادی سے مراد یہ ہے کہ غلام وغیرہ سے نکاح نہ کر لے، تو آج کل تو غلام اور باندھنے کا دور ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ چیز پائی نہیں جاتی، اگرچہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، تو نعرے تو لگا رہے ہوتے ہیں کہ غلامی نہیں کریں گے، لیکن بہرحال
غلامی کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو مزید کچھ باتیں ہیں، دو تین مسائل ہیں، وہ بھی ذرا کوئکلی آپ دیکھ لیں کہ بالغہ نے اگر بغیر ولی کی اجازت کے کفو میں نکاح کیا تو نکاح درست، اور غیر کفو میں نکاح کیا تو نکاح ناجائز۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ غیر کفو میں بالغہ کا نکاح صرف اسی صورت جائز ہے کہ جب ولی پیش از نکاح، یعنی نکاح سے پہلے مرد کے غیر کفو ہونے کو جان کے بالتصریح اجازت دے دے۔ یعنی یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ بات یہ کی جا رہی ہے، یعنی اگر کوئی یہ سوال کرے کیا کیا غیر کفو میں نکاح کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں۔ غیر کفو میں نکاح اس وقت ہو جائے گا کہ جب جو بالغہ لڑکی ہے، اس کے جو ولی ہے، جو اس کے سرپرست ہیں، وہ یہ بات جان لیں کہ بھائی یہ جو بندہ جس سے میری بیٹی نکاح کرنے جا رہی ہے، جس سے ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں اپنی بیٹی کا، یہ اس کا غیر کفو ہے، رائٹ؟ اور وہ اس کی اجازت دے دیں کہ ہاں صحیح ہے، ہم اس سے نکاح کر رہے ہیں، اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ غیر کفو ہے، تو ایسی صورت میں وہ نکاح غیر کفو سے ہو جائے گا۔ اسی طرح اسی لیے جو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی سیدہ کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہیں ہے۔ سیدہ کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے اس وقت کہ جب غیر سید جو سیدہ ہے اس کی گھر والے یہ جانتے ہوئے کہ بھئی یہ غیر سید ہے، یہ میمن ہے، یہ پٹھان ہے، یا یہ پنجابی یا فلاں جو بھی ہے کاسٹ ہے، اور ہم اس سے نکاح کر رہے ہیں، اور تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے۔ غیر سید سے نکاح اس وقت نہیں ہوگا کہ جب اولیاء کی، یعنی لڑکی کے سرپرست کی اجازت نہیں ہوگی، کہ وہ اس وقت غیر کفو ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، لاسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں کسی نے اپنا نسب چھپایا اور دوسرا نسب بتا دیا، بات کو معلوم ہوا تو اگر اتنا کم درجہ ہے کہ کفو نہیں، تو عورت اور اس کے اولیاء کو حق کے فسخ حاصل ہے۔ اس کو ذرا سمجھے گا۔ مثال کے طور پر ایک سیدہ خاتون ہے، سیدہ خاتون کا نکاح ایک بندے سے ہونے لگا، اس بندے نے یہ کہا کہ بھائی میں بھی سید ہوں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ تھا کیا؟ وہ ایک راجپوت خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو غیر سید ہے، یعنی اس نے اپنا نسب چھپایا، صحیح، اور بتا دی کہ میں سید ہوں۔ اب لڑکی نے سمجھا کہ بھائی یہ تو میرا پھوپھو ہے، ہم پلہ ہے، تو نکاح کر دیا۔ اب جب نکاح ہو گیا تو اب بعد میں یہ بات کھلی کہ بھائی یہ تو سید نہیں تھا، یہ تو راجپوت تھا، یہ تو میمن تھا، یا یہ تو جو ہے وہ کسی ایسے نسب سے تعلق رکھنے والا تھا کہ جو سیدوں کے مقابلے میں کم حیثیت والا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں عورت کو، اگر اس نے اولیاء کی اجازت کے بغیر کیا تھا، اس کو یا لڑکی گھر والوں کو، ان کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ یہ چاہیں تو نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں، نکاح کو ختم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو خلاصہ کلام کفو کا یہ ہوا کہ کفو کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو مرد ہو وہ عورت کے ہم پلہ ہو، برابری کی حیثیت والا ہو، اور اس کا مدار عرف میں ہے، عرف پر ہے۔ چنانچہ اگر عرف میں اس مرد کو اس عورت سے کم درجے کا سمجھا جاتا ہو اور عورت کے گھر والوں کے لیے باعث شرم و ندامت ہو، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہ جو مرد ہے یہ عورت کا کفو نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ایک عورت نے، ایک بالغہ عورت نے بغیر اپنے گھر والوں کی اجازت کے کسی غیر کفو سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح غیر کفو میں نکاح ہونا ہے تو گھر والوں کی اجازت سے، جبکہ وہ جانتے ہوں کہ یہ غیر کفو ہے، وہ اجازت دیں، تب جا کے یہ نکاح درست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک اور مسئلہ وہ بھی سماعت کر لیں کہ اگر غیر کفو سے عورت نے خود یا اس کے ولی نے نکاح کر دیا، یعنی گھر والوں نے نکاح کر دیا، تو مگر اس کا غیر کفو ہونا معلوم نہ تھا اور کفو ہونا اس نے ظاہر بھی نہ کیا، تو فسخ کا اختیار نہیں۔
یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جب وہ غیر کفو تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی یہ غیر کفو ہے، تو اب معاملہ چلتا رہا، تو اب ٹھیک ہے، وہ نکاح چل رہا ہے تو چلنے دیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ معاملہ ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا جو لیکچر تھا وہ اتنا ہی تھا۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک اور اہم موضوع کے ساتھ، وہ مہر سے متعلق مسائل ہیں، اور اس کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، اور ہو سکتا ہے طلاق کے مسائل کو بھی ہم سٹارٹ کر دیں گے۔ اور طلاق کے مسائل بہت زیادہ ٹیکنیکل ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا زیادہ ٹائم درکار ہوگا، تو اس لیے ہم ہو سکتا ہے کل سے ہی اس کو سٹارٹ کر لیں۔ تو آج کے لیکچر کے حوالے سے آپ کو جو چیز کلیئر نہیں ہوئی ہو، یا آپ چاہ رہے ہوں کہ مزید آپ کو اس کے حوالے سے الیبوریٹ کیا جائے، یا آپ کے اپنے کوئی سوالات ہوں، تو آپ اس کو گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ گروپ میں آپ کرنا مناسب نہیں ہے، تو پرسنل مجھے واٹس ایپ کر دیں، تو انشاءاللہ میں اس کو آنسر کر دوں گا۔ اور اس طرح پھر انشاءاللہ ہم کل آپ لوگ سے ملاقات کریں گے۔ تو انشاءاللہ نحن نلتقي بإذن اللہ تعالی، مع السلامہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔